وادی کشمیر کو قدرت نے کئی انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وادی کی سرزمین سے کئی نایاب چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے، جن میں خاص طور پر سیب، اخروٹ، زعفران اور دیگر اقسام کے لذیذ میوے سر فہرست ہیں۔ جموں و کشمیر کی بیشتر آبادی شعبہ باغبانی پر منحصر ہے، جس سے وادی کے ہزاروں لوگوں کا روزی روٹی چلتا ہے۔ اس کے باوجود وادی کشمیر کے کئی ضلع ایسے بھی ہیں جہاں آج بھی پیداوار کو فروخت کرنے کے لیے منڈیوں کی عدم دستیابی ہے، جن میں خاص طور پر ضلع اننت ناگ سر فہرست ہے۔ اور اسی وجہ سے کشمیر کے لوگ کشمیر میں پیدا ہونے والے میووں کو فروخت کرنے کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں کے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، جس سے انہیں شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منڈی کو کم سے کم 12-13 سال سے کام چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کام پورا نہیں ہوا ہے۔ کبھی وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہو چکا، کبھی کچھ حالات کی وجہ سے یہ بند رہ چکا ہے۔ بہت سالوں سے اس کا کام شروع نہیں ہوا۔ ہمیں بھی بہت مجبوری ہے اس منڈی کی، اس گاؤں کی، کم سے کم 3 ڈسٹرکوں کے اس سے فائدہ مند ہوگا۔ میوہ صنعت سے وابستہ تاجروں کے مطابق 2010 میں انہوں نے منڈی کے لیے کافی جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے ضلع اننت ناگ میں ایک بڑے پیمانے کی منڈی بنانے کا حکومت سے مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے ایک منصوبے کے تحت بج بہاڑا کے جبلی پورہ علاقے میں ایک جدید ترین فروٹ منڈی بنانے کا فیصلہ لیا۔ تاہم بدقسمتی سے 10 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی منڈی کا تعمیراتی کام آج بھی ادھورا ہے۔ محکمہ باغبانی کے پلاننگ اور مارکیٹنگ ونگ کے مطابق ضلع میں بڑے پیمانے کی منڈی میسر نہ ہونے سے کاشتکاروں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں سے میوہ بیچنے کے لیے تاجروں کو مختلف اضلاع کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ جو یہ منڈی جبلی پورہ منڈی ہے، یہ تو اس کی شروعات جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی یہاں ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں منڈی بنانے کے لیے، یہ ہم نے 2010 سے شروع کی اس کے لیے یہ جدوجہد۔ پھر تو یہ یہاں جبلی پورہ یہ آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ہو گئی، پھر ہمارے ایسوسیشن نے بہت محنت کی تو یہ ٹرانسفر لینڈ بھی کروائی، اور اس میں بہت محنت ہم نے کی تو پھر سمجھو 2013 سے اس میں کام شروع ہو گیا۔ اور جو پھر اس کا پریمیم الاٹمنٹ کے لیے جو گورنمنٹ نے اس وقت کی کہا کہ 1-1 لاکھ آپ دیجئے، تو ہم نے 2013 میں وہ 1-1 لاکھ روپیہ بھی دیا۔ لیکن 2013 سے آج تک یہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ ابھی کمپلیٹ منڈی نہیں ہو گئی، نہ کوئی الاٹمنٹ ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹیمپوری فی الحال، کیونکہ یہ پرولانگ بھی ہو سکتا ہے کیس، یہ ضروری نہیں ہے کل اس کا ڈیسیژن آئے گا، تب تک ہم بھی کورٹ میں جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے کورٹ میں ہم تو گئے ہیں کہ ہمیں ٹیمپوریری کام کرنے کے لیے آپ فی الحال اجازت دیجیے، وہاں ہمیں وہاں کام کرنے کی اجازت دیجیے، صرف خصوصاً ڈسٹرکٹ اننت ناگ کو، کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کہیں منڈی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگر آپ کی وساطت سے بھی گورنمنٹ سے یہ استدعا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیمپوریری اگر ہوگا، اگر جب تک الاٹمنٹ ہو جائے گی یا جب تک کہ سب جوڈیشس ہے یہ منڈی کا مسئلہ، تب تک اگر ہمیں ٹیمپوریری بیس پر وہاں الاٹمنٹ کی جائے گی، ہمیں کام کرنے دیا جائے، جن نے یہ 1-1 لاکھ روپیہ اس وقت بھرا ہے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں، تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے لیے ٹیمپوریری الاٹمنٹ کی جائے۔ اس حوالے سے جب ETV بھارت کے نمائندہ نے فون پر ایریا مارکیٹنگ آفیسر ایم شاہ سے جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ منڈی کا مسئلہ اس وقت عدالت میں زیر غور ہے، اس لیے وہ منڈی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت میں کب تک اس مسئلے کا حل نکلتا ہے اور یہ منڈی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ETV بھارت کے لیے بج بہاڑا سے غزالہ جان کی رپورٹ۔